بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشعل راہ جلد اول میں سے حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کے خدام کے لیے 52 اقوال زرعی، صباحت کریم، مربی سلسلہ، ہڈرزفیلڈ، UK۔ آخری زمانے کا ذکر کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كالزرمة بالنار۔ ترمذی۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ زمانہ قریب ہو جائے گا، سال مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ ایک دن کے برابر، دن ایک ساعت کی مانند گزر جائے گا اور ساعت آگ کی ایک چنگاری کی مانند پلک جھپکنے میں گزر جائے گی۔ ہم میں سے ہر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش گوئی کا شاہد ہے۔ وقت کی رفتار پکڑنے سے بھی ہاتھ نہیں آتی، کب سورج چڑھا اور غروب ہوا پتہ ہی نہیں چلتا۔ زمانے کی اس بھاگم بھاگ میں کتابیں پڑھنا اور مطالعے کرنے کا رجحان کم سے کم تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج کل تو مختصراً 1-2 سطروں سے سبق لینے کا شغف ہے۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر آئے دن 30، 50 یا 75 اقوال زرعی کی متفرق فہرستیں نظر آتی ہیں، جن میں بامقصد و کامیاب زندگی گزارنے کی نصیحتیں کی جاتی ہیں۔ خاکسار نے بھی جب ایک ایسی فہرست پڑھی تو خیال آیا، کیوں نہ حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کی خدام الاحمدیہ کے لیے تقاریر میں سے مختصر سطروں کا انتخاب کیا جائے، تا خدام ان سنہری اقوال سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ اسی سوچ کو لے کر خاکسار نے مشعل راہ جلد اول سے 52 اقوال زرعی منتخب کیے ہیں، جن میں ہر سطر اپنے اندر ایک گہرا مضمون سمائے ہوئے ہے۔ یہ ایسے اسباق ہیں جن کی جگالی خدام الاحمدیہ کا فرض ہے۔ فرمایا: نمبر 1، حکم دو تو محبت اور پیار اور سمجھا کر دو۔ نمبر 2، تم تبلیغ کے لیے اوقات وقف کرو۔ نمبر 3، نیک کاموں میں سرگرمی سے مشغول ہو جاؤ، تعاون کرنے والے خود بخدا ملیں گے۔ نمبر 4، وہ شخص ہرگز مومن نہیں ہو سکتا جو کہتا ہے کہ میری یہ ذمہ داری ہے اور فلاں کی وہ ذمہ داری ہے۔ مومن وہ ہے جو سمجھتا ہے کہ صرف اور صرف میری ذمہ داری ہے۔ نمبر 5، اگر تم نوجوانوں کے لیے کامل نمونہ بن جاؤ تو یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ تم سے نہ ملیں، تمہارے نمونے میں کوئی نقص ہے۔ نمبر 6، عادت کا زمانہ بچپن کا زمانہ ہوتا ہے اور علم کا زمانہ جوانی کا زمانہ ہوتا ہے۔ نمبر 7، خدام کا فرض ہے کہ کوشش کریں کہ 100% نوجوان نماز تہجد کے عادی ہوں۔ نمبر 8، مانگ کر کھانا ایک لعنت ہے۔ نمبر 9، کوئی جائز کام اور پیشہ ذلیل نہیں۔ نمبر 10، تیسری بات جو ان کے پروگرام میں ہونی چاہیے وہ آوارگی کا مٹانا ہے۔ نمبر 11، کھیل آوارگی نہیں۔ نمبر 12، بچوں کو ہر وقت اچھے کاموں میں مصروف رکھنے سے آوارگی کا امکان نہیں رہتا۔ نمبر 13، خدام الاحمدیہ قرآن کریم با ترجمہ پڑھنے پڑھانے کا انتظام کریں۔ نمبر 14، ایک چھوٹا سا ادب خطبے کو توجہ سے سننا ہے۔ نمبر 15، نوجوانوں میں علمی اور دینی موضوعات پر گفتگو کرنے کا شوق پیدا کیا جائے۔ نمبر 16، خدام الاحمدیہ نوجوانوں میں سچ بولنے کی عادت ڈالے اور ہر خادم سے سچ بولنے کا عہد لے۔ نمبر 17، قرآن کریم میں دولت کمانے سے منع نہیں کیا گیا۔ نمبر 18، قومی ترقی میں سب سے بڑی روک یہ ہوتی ہے کہ بعض افراد کے دلوں میں روپے کا لالچ پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ طوعی قربانیوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ نمبر 19، ہاتھ سے کام کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، کسی کام کو اپنے لیے آر نہ سمجھا جائے۔ نمبر 20، میں اس صفائی کا بھی قائل نہیں ہوں، کئی گھنٹے بالوں اور چہرے کی صفائی میں لگا دیتے ہیں، تو جس صفائی سے وقت ضائع ہو یہ صفائی نہیں۔ نمبر 21، در حقیقت اتار چڑھاؤ ہی ہے جو قوموں کو نقصان پہنچایا کرتا اور ان کی ترقیات کو روک دیتا ہے۔ یعنی ایک وقت تو وہ جوش میں آ جاتی اور بڑے زور و شور سے کام کرتی ہیں، مگر دوسرے وقت گر جاتی ہیں۔ ایک وقت تو ان کی ہمتیں نہایت بلند ہوتی ہیں اور وہ مردانہ وار مصائب کا مقابلے کا تہیہ کر کے
ترقی کی طرف بڑھنا شروع کر دیتی ہیں، مگر دوسرے وقت بالکل دب جاتی اور پستی کی طرف گرنا شروع کر دیتی ہیں۔ نمبر 22، خدام الحمدیہ اپنے اندر استقلال پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ استقلال اس بات کو کہا جاتا ہے کہ کسی کام کی حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے، انسان برابر اپنے کام میں لگا رہے۔ نمبر 23، یہ ضروری نہیں تمام لوگ شامل ہوں، یہ ضروری ہے کہ روزانہ کام کرنے کی عادت ڈالی جائے۔ نمبر 24، اس عمر میں ورزش کے ذریعے بچے کی تربیت اشد ضروری ہوتی ہے اور اسے کلی طور پر دماغ کام میں لگا دینا خطرناک ہوتا ہے۔ نمبر 25، بچپن میں تعلیم کا ایک بہترین ذریعہ سبق آموز کہانیاں بھی ہیں۔ نمبر 26، خدام الحمدیہ کا کام کوئی معمولی کام نہیں، دلائل، مذہبی دعائیں اور اخلاق فاضلہ ہی ہمارے ہتھیار ہیں۔ 27، اگر تم کچھ اور نہیں کر سکتے تو کم سے کم 2 نفل روزانہ پڑھ کر جماعت کی ترقی کے لیے دعا کر دیا کرو۔ 28، یہ نہ ہو کہ تم اپنی کتابیں پڑھنی چھوڑ دو اور دوسروں کی کتابیں پڑھنے میں ہی مشغول ہو جاؤ، پہلے اپنے سلسلے کی کتابیں پڑھو۔ 29، سال میں ایک ایسا ہفتہ مقرر کریں جس میں جماعت کے ہر فرد کو نہ صرف اپنی جماعت کے مسائل سے آگاہ کریں بلکہ یہ بھی بتائیں کہ دوسروں کے کیا کیا اعتراضات ہیں اور ان اعتراضات کے کیا کیا جوابات ہیں۔ 30، دوسروں کے مقابلے میں ایک شیر کی طرح کھڑے ہو جاؤ تاکہ تمہارے متعلق کسی کو یہ وہم نہ ہو کہ دوسرا تمہیں ورغلا سکے گا۔ 31، خدام الحمدیہ کے اجلاس میں کم حاضری پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ابھی قریب میں ہی جلسہ سالانہ گزرا ہے، لیکن نوجوان کی ہمت اور ان کا ولولے اور جوش ان باتوں کو نہیں دیکھا کرتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں کئی نوجوان ایسے تھے جو لاہور سے ہر اتوار کو باقاعدہ قادیان پہنچ جایا کرتے تھے۔ 32، خدام الحمدیہ کی غرض ان میں یہ احساس پیدا کرنا ہے کہ وہ احمدیت کے خادم ہیں اور خادم وہی ہوتا ہے جو آقا کے قریب رہے۔ 33، خدا تعالیٰ اپنے بندوں سے ملنے کے لیے آتا ہے تو وہ کبھی سیلابوں کی صورت میں آتا ہے، کبھی زلزلوں کی صورت میں آتا ہے اور کبھی بیماریوں کی صورت میں آتا ہے۔ 34، بہت سے نوجوان اس مرض میں مبتلا ہیں کہ وہ مغربی تہذیب اور مغربی تمدن کے دلدادہ ہو رہے ہیں۔ وہ اپنے سروں کے بال، اپنی داڑھیوں اور اپنے لباس میں مغرب کی نقل کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ 35، تمہیں اپنے دلوں میں ہر قسم کی نمود کا خیال مٹا کر کام کرنا چاہیے، بڑبولا ہونا کوئی خوبی کی بات نہیں ہوتی۔ 36، جب تم دین کی خدمت کے لیے رات دن مشغول رہو گے تو گو دنیا میں تمہارا نام کوئی جانے یا نہ جانے مگر خدا تمہارا نام جانے گا، اور جس کا نام خدا جانتا ہو اس سے زیادہ مبارک اور خوش قسمت اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ 37، بچوں میں 3 بنیادی عادات پیدا کر دی جائیں، محنت کی عادت، سچ کی عادت اور نماز کی عادت۔ 38، اگر کوئی قوم چاہتی ہے کہ وہ اپنی آئندہ نسلوں میں اسلامی روح کو قائم رکھے تو اس کا فرض ہے کہ اپنی قوم کے ہر بچے کو نماز کی عادت ڈالے۔ 39، لڑکوں اور لڑکیوں کی اصلاح میں سے مقدم اصلاح لڑکیوں کی ہوتی ہے کیونکہ وہ آئندہ نسل کی مائیں بننے والی ہوتی ہیں اور ان کا اثر اپنی اولاد پر بہت بھاری ہوتا ہے۔ 40، ایک ایسی زندہ قوم جو ایک ہاتھ کے اٹھنے پر اٹھے اور ایک ہاتھ کے گرنے پر بیٹھ جائے دنیا میں عظیم الشان تغیر پیدا کر دیا کرتی ہے۔ 41، میں نے دیکھا ہے نوجوان ایک دوسرے کی گردن میں باہیں اور ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ یہ سب باتیں وقار کے خلاف ہیں۔ 42، آرام سے زندگی بسر کرنے والوں کے لیے احمدیت میں کوئی جگہ نہیں، کیونکہ احمدیت اس لیے آئی ہے کہ سارے گاؤں، سارے شہر، سارے صوبے، سارے ملک اور سارے بر اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیے جائیں۔ 43، روزانہ آدھ گھنٹہ خدمت دین کے لیے وقف کریں۔ 44، میں نے دیکھا ہے بعض افسر سارا دن فارغ بیٹھے رہتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں ہمارے محکمے میں کوئی کام ہی نہیں، لیکن اسی جگہ اور اسی دفتر میں جب کوئی کام کرنے والا افسر آتا ہے تو وہ اپنے کام کی ہزاروں شاخیں نکالتا چلا جاتا ہے اور اسے ہر وقت نظر آتا رہتا ہے کہ میرے سامنے یہ کام بھی ہے
میرے سامنے وہ کام بھی ہے۔ 45 یورپین اقوام کے مقابلے میں تم کس طرح جیت سکتے ہو جبکہ یورپین اقوام تم سے 10 گنے زیادہ کام کرتی ہیں۔ 46 قربانیوں میں سے اصل قربانی وہ ہوتی ہے جو ابتدائی ایام میں کی جاتی ہے۔ جب دین کو شوکت حاصل ہو جاتی ہے اس وقت کی قربانی انسان کو کوئی خاص مقام نہیں دیتی۔ 47 ہمارے نوجوانوں نے ہی اسلام کے جھنڈے کو بلند رکھنا ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ اخلاص اور ایثار، علم دین، عبادت کی رغبت میں ہم سے زیادہ ہوں۔ جماعت کی آئندہ ترقی کی ذمہ داری ہم پر نہیں، آپ نوجوانوں پر ہے۔ 48 ہم اسلام کی باتوں کو دوسرے سے نہیں منوا سکتے جب تک ہم ان پر عمل کرنے میں رات دن ایک نہ کر دیں اور دعائیں کر کے ہمارے ناک نہ رگڑے جائیں۔ 49 ہمیں اپنے نوجوانوں میں یہ احساس پیدا کرتے رہنا چاہیے کہ وہ کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ وہ پہلوں سے بڑھ نہیں سکتے۔ 50 جوانی میں تہجد پڑھنے والے اور جوانی میں دعائیں کرنے والے اور جوانی میں خوابیں دیکھنے والے بڑے نادر وجود ہوتے ہیں، جو جوانی میں اپنے اندر تغیر پیدا کر لیتے ہیں۔ بوڑھے بھی آج کر کہتے ہیں کہ حضور ہمارے لیے دعائیں کیجیے۔ 51 قوم کی آئندہ ترقی کا دار و مدار نوجوانوں پر ہوتا ہے۔ جس فوج کا ہر سپاہی سمجھ لے کہ شاید آگے چل کر میں ہی کمانڈر ان چیف بن جاؤں تو وہ یقیناً اس احساس کے تحت اپنے عمل و کردار کو ایسے طریق پر ڈھالے گا جو بالآخر اسے اس عہدے کا اہل بنا دے۔ 52 خدام کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ سال میں ایک دن خلافت ڈے کے طور پر منایا کریں۔ اس میں وہ خلافت کے قیام پر خدا تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں اور اپنی پرانی تاریخ دہرایا کریں۔ یہ 52 زرعی اقوال تو ایک جھلک ہے اس فکر، محبت اور تڑپ کی جو حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کو خدام سے تھی۔ آپ چاہتے تھے کہ جماعت کا ہر خادم اپنی اہمیت جانے، جماعت کا ہر خادم اپنی عمر، اپنی جسمانی و عقلی قوتوں کی قدر کرے، جماعت کا ہر خادم اپنی زندگی کا اہم ترین دور سنبھالے اور پھونک پھونک کر چلے۔ فرمایا نوجوانوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ اپنی جوانی کو اسلام کے رنگ میں رنگین کرنے کی کوشش کریں تو ان کا بڑھاپا نہایت خوبصورت ہوگا۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، ہفتہ 10 فروری 2024 عیسوی، صفحہ نمبر 5۔